بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ النحو الواضح کے اسباق چل رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ ان اسباق کو سن رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا کہ ان حروف کا کیا عمل ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو حرف جر کے بارے میں بتائیں گے کہ حرف جر کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا عمل ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم سبق ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسباق چل رہے ہیں النحو الواضح کے، یہ بالکل بیسک لیول ہے، تو اس میں آپ کو شروع میں بالکل آسان چیزیں سکھائی جاتی ہے اور آگے جا کر ہم ایڈوانس لیول بھی اس کا پڑھنے والے ہیں، تو بیسک کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جر الاسم یعنی اسم کو جر دینا۔ جر کا مطلب ہوتا ہے کسرہ۔ جر یہ عربی زبان میں کسرے کو کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جیسے الف کے نیچے زیر آیا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں کسرہ۔ اچھا، وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو کسرہ دیتے ہیں، یعنی وہ حروف داخل ہوتے بھی اسم پر ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتے اور اسم کو کسرہ دیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون کون سے حروف ہیں۔ من، الی، عن، علی، فی، با اور لام۔ یہ حروف ہے جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس اسم کو، یہ حروف ہے جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں۔ من، الی، عن، علی، فی، با اور لام۔ اب آپ ان مثالوں میں غور کریں۔ پہلی دو مثالوں میں آپ دیکھیے گا، نزل المطر من السماء، بارش آسمان سے اترتی ہے یا آسمان سے نازل ہوتی ہے، تو دیکھیں السماء یہ اسم ہے اور اس پر من داخل ہے اور اس من نے اس کو جر دے دیا یعنی کسرہ دے دیا۔ یأتی السمک من البحر، مچھلی سمندر سے آتی ہے، تو البحر یہ اسم ہے، اس پر من داخل ہے اور اس نے اس کو آخر سے کسرہ دے دیا۔ تو یہ جتنی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام مثالوں میں آپ کو آخر میں دیکھو اسم نظر آ رہا ہے، یہ آخر میں اسم، اور ان اسموں پر یہ حروف داخل ہے، اور ان حروف کو یہ جو آخر میں اسم نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان تمام اسما میں ان کو جر دیا گیا ہے۔ دیکھیں کسرہ دیا گیا ہے، جر یعنی کسرہ، اور یہ کسرہ کس کی وجہ سے دیا گیا ہے؟ یہ ان حروف کی وجہ سے دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف جارہ یعنی حروف جر کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مدخول ہوتا ہے، جیسے یہ اس کا مدخول ہے، یہ داخل ہے اور یہ مدخول ہے، تو اس کا جو مدخول اسم ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ آگے مثالوں کی طرف دیکھیں، سعی الجیش الی المیدان، جیش نے، یعنی جیش کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے میدان کی طرف کوشش کی۔ سارت البنت الی الحقل، لڑکی کھیت کی طرف چلی۔ ینزل الجندی عن الحصان، فوجی گھوڑے سے اتر رہا ہے یا اترتا ہے۔ یذهب الخوف عن الطفل، بچے سے خوف جا رہا ہے۔ یطفو الخشب علی الماء، یطفو الخشب، لکڑی بجھ جاتی ہے، علی الماء، پانی پر، یعنی اگر لکڑی میں آگ لگی ہوئی ہو تو پانی پر جب آپ اس کو رکھو گے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ یسقط الثمر علی الارض، پھل زمین پر گرتا ہے۔ ینبح الکلب فی البستان، کتا باغ میں بھونک رہا ہے۔ دخل المجرم فی السجن، مجرم جیل میں داخل ہوا۔ فشرت الفاکہۃ بالسکین، میں نے پھل کو چھری کے ذریعے سے چھیلا۔ یتقاتل الجنود بالسیوف، لشکر
تلواروں کے ذریعے سے لڑتے ہیں. الجائزۃ للسابق، انعام پہلے آنے والے کے لیے ہے. اشتریت قفلا، میں نے تالا خریدا، لاک خریدا. للخزانتی، خزانے کے لیے. یہ مثالیں تھی سب. آپ نے ان مثالوں میں غور کیا. دیکھیں یہاں پر من کا لفظ ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے. نزل المطر من السماء، بارش آسمان سے اترتی ہے. سعى الجيش الى المیدان، سارت البنت الى الحقل. تو سعى الجيش الى المیدان، فوج نے میدان کی طرف کوشش کی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے الا کی طرف یا تک. اس کے یہ معنی آتے ہیں. سارت البنت الى الحقل، لڑکی کھیتوں کی طرف چلی یا کھیتوں تک چلی. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اس الا کا مطلب ہوتا ہے تک یا کی طرف. عن کا مطلب بھی ہوتا ہے سے. جب آپ کسی کام کو چھوڑتے ہیں تو عموماً اس کے لیے عن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، یعنی اس کا ترجمہ. فی کا مطلب ہے میں، یعنی کسی چیز میں یا اندر. فی میں یا اندر. با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. جیسے اشتریت قفلا للخزانتی، میں نے خزانے کے لیے تالا خریدا. الجائزۃ للسابق، انعام پہلے آنے والے کے لیے ہے. یتقاتل الجنود بالسیوف، لشکر تلواروں کے ذریعے سے قتال کرتا ہے یا لڑتا ہے، یا تلواروں کے ساتھ. تو یہ میں نے آپ کو سب کے معنی بتا دیے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آج کے سبق سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ حروف جارہ یعنی وہ حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں تو اس کا مدخول مجرور ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. یعنی یہ جو حروف من، الا، عن، علی، فی، با اور لام، یہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوں گے اور اسم کو جر دیتے ہیں. جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو مجرور کہتے ہیں، اور ان حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف ہو تو اس کو جر کہتے ہیں. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.